بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، پاکستان اور بھارت آج عملی طور پر جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. دراصل ہمیں واقعات کے ایک سلسلے کو جوڑ کر دیکھنا ہوگا. ہوا یہ ہے کہ 3-4 ہفتے قبل بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے میجر گورو اوریا نے پاکستان کے اس وقت کے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان سے بات کرتے ہوئے کھول کر یہ بات کی کہ پاکستان کو ہم 15 دن کے اندر بلوچستان میں اس کی سیکیورٹی فورسز کو لہو لہان کر کے پوری دنیا کو دکھا دیں گے. یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جو میجر گورو نے اپنی پالیسی کے تحت یا جوش میں آ کے یا جذبے میں آ کے یہ بات تو کر دی، لیکن پاکستان کو اس سے یہ فائدہ ہوا، ہماری ایجنسی کو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو گئے اور ہم اس بات میں جٹ گئے کہ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ٹھیک 15ویں دن ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ہمارے فارن منسٹر آ کر بیٹھتے ہیں اور وہ تمام ثبوت دنیا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جن سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ بھارت پاکستان میں کیا کرنے جا رہا ہے. وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام آڈیوز اور وہ تمام جو منی ٹرانزیکشن تھی بینکس کے ذریعے جو مختلف لوگوں میں تقسیم کی گئی، ان کے تمام ثبوت وہ پاکستان نے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو دکھائے. اور بھارت افغانستان میں جو 60 سے لے کر 70 تک دہشت گردی کے جو کیمپ چلا رہا ہے، جس میں BLA، TTP اور داعش کے لوگ شامل ہیں اور بطور پراکسی پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، بھارت نے بہت سارے پہلے پیسے لگا کے ان کو اکٹھا کیا ہے تاکہ پاکستان پر دہشت گردی کے حملے دوبارہ شروع کیے جا سکیں. پاکستان نے تمام یہ ثبوت نہ صرف میڈیا کے ذریعے دنیا کو دکھائے بلکہ یونائٹڈ نیشنز جو نیشنل سیکیورٹی سلامتی کونسل کے جو 5 مستقل ارکان ہیں، جن میں روس ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، ان کو بھی پاکستان نے یہ سارے ثبوت پیش کیے اور سارا کچا چٹھا بھارت کا ان کے سامنے رکھ دیا. اس کے بعد بھارت کی پوزیشن بہت ہی خراب ہو گئی اور اس کا وہ سارا منصوبہ ٹھوس ہو گیا جو اس نے پاکستان کو لہو لہان کرنے کا دعویٰ کر کے دنیا کے سامنے کیا تھا. اس کے بعد بھارت نے ایک نئی چال چلی تاکہ پاکستان کے اس نیریٹو کو نیوٹرلائز کیا جا سکے، مسترد کیا جا سکے، دنیا کے آنکھوں میں جو ہے دھول جھونکی جا سکے. لیکن یہ اس کا منصوبہ بھی بالکل فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بھارت نے 5-6 دن پہلے ایک ڈرامہ رچایا کہ مجاہدین، جنہیں ہم مجاہدین کہتے ہیں اور وہ دہشت گرد کہتا ہے، کہ وہ 4 یا 5 کی تعداد میں ایک نگراٹو جو ہے ان کا نیگروٹا ایک ٹاؤن پلازا ہے، وہاں آئے ہیں اور سیکیورٹی فورس پہ حملہ کیا ہے اور ہم نے ان کو جو ہے قتل کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو شہید کر دیا ہے. یہ روٹین کی بات ہے کہ بھارت نہتے اور معصوم کشمیریوں کو پکڑتا ہے. اس نے جیلیں بھر رکھی ہیں. جب بھی وہ چاہتا ہے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے، اپنی قومی منصوبہ سازی کے حوالے سے، وہ ان بے گناہ لوگوں کو سڑکوں پر جو ہے مار ڈالتا ہے، شہید کر دیتا ہے اور پھر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ پاکستان سے جو دخل اندازی کرنے والے لوگ تھے یہ ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ 4 لوگوں کی شہادت کے اوپر یہ اتنی بڑی ایک جو ہے وہ میٹنگ بلائی جاتی ہے جس میں خود نریندر مودی جاتا ہے، اس میں اس کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ اجے دوول جاتا ہے اور سیکیورٹی فورسز کے حکام جاتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تمام ثبوت جو پاکستان بھارت کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، ہم یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اور قومی سلامتی جو نیشنل وہ ہے سلامتی کونسل کے جو ممبران ہیں ہم ان کو بھیج رہے ہیں
تاکہ ان کو بتایا جائے کہ پاکستان ہمارے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے. یہ دراصل وہ جو ہم نے ایک ثبوت ان کے خلاف پیش کیے تھے اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے انہوں نے ڈرامہ رچایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پلوامہ سے بھی بہت بڑا ایک حملہ تھا جس میں ہمارے بہت سارے فوجی مارے جا سکتے تھے, سیویلین کی کیجویلٹیز ہو سکتی تھیں. تو ہم نے تو اس سے جو ہے نا مقابلہ کر کے اس کو ہم نے ناکام بنایا ہے, لیکن اب ہمارے اوپر قوم کا دباؤ بڑھ گیا ہے. اور پھر اس کے بعد ابھی نریندر مودی نے اقوام متحدہ کو باقاعدہ طور پر اطلاع دی ہے کہ میری قوم کا میرے اوپر دباؤ بڑھ گیا ہے, میری قوم چاہتی ہے کہ پاکستان پر حملہ کیا جائے. یہ آج ہی کی پیش رفت ہے, آج ہی کی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ سلامتی کونسل کے مستقل ممبران کو نریندر مودی نے خط لکھا ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ میری قوم کا میرے اوپر بہت پریشر ہے کہ نیگروٹا پہ جو انہوں نے حملہ کیا یہ پلوامہ سے بہت بڑا حملہ تھا. ہم نے اگرچہ اس کو ناکام بنا لیا ہے, لیکن پاکستان اپنی جو دہشت گردی کی جو ایک سوچ ہے ہمارے خلاف وہ اس نے جاری رکھی ہوئی ہے. اس لیے ہم کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف قدم اٹھا سکتے ہیں اور جنگ کر سکتے ہیں. ناظرین اکرام, یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے کیونکہ 3-4 دن قبل ہی اسی میجر گورو آریہ نے کھل کر کہا ہے کہ ٹرمپ جا رہا ہے, جو بائیڈن آ رہا ہے. یہ جانے اور آنے کے درمیان کا جو یہ مختصر جو ابھی 1-2 مہینوں کا جو وقت ہے یہ گرے ایریا ہے. اس دوران بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے. 3 دن پہلے اس نے کہا ہے اپنی ایک ویڈیو میں, اور آج نریندر مودی نے خط لکھ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے, کیونکہ یہ بات طے ہے کہ بھارت کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ گلگت بلتستان سے سی پیک آگے جائے. وہاں سے کاشغر سے گلگت بلتستان سے میں داخل ہونے والا سی پیک وہ بھارت کے لیے موت کی نوید ہے. اس سے امریکہ اور اسرائیل کو بہت تکلیف ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان کا ایک روشن مستقبل اور نیشنل سیکیورٹی اور قومی سلامتی اور ہماری جو نیشنل سروائیول ہے وہ جڑی ہوئی ہے. اس لیے یہ بات آپ طے سمجھیں کہ آنے والے چند دنوں میں بھارت پاکستان پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور اس کا میدان گلگت اور بلتستان میں ہوگا. اور کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف بھارت ہم پہ حملہ ہونے جا رہا ہے اور ہمارے وہ ان برادر اسلامی ممالک کا سہارا لے رہا ہے جن کو خوش کرنے کے لیے ہماری اپوزیشن کے بعض عناصر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت نے ان کو ناراض کیا ہے. یہ کبھی نہیں کہتے کہ ان عرب ممالک نے اسرائیل کی محبت میں آ کے پاکستان کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے. پاکستان پر شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے اور یو اے ای کی طرف سے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے, تاکہ سعودی عرب بھی پاکستان کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کر سکے. حد تو یہ ہے کہ ابھی 1-2 دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد کا جو چیف ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں. پھر بھی ہمارے پاکستان کے سیاستدان کہتے ہیں کہ نہیں, سارا قصور پاکستان کا ہے, پاکستانی حکومت کا ہے. یہ کتنی بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے. آج گلگت بلتستان میں جسے ہم صوبہ بنانے جا رہے ہیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کی ضرورت کے تحت, کیونکہ چین نے ہمیں یہی مشورہ دیا ہے کہ جب وہ صوبہ بن جائے گا تو اس پر کسی کے لیے حملہ کرنا, کسی کی طرف سے حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا. تو وہاں بھی اب جو انتخابات کے جو نتائج ہیں انہیں متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہاں لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے, فرقہ واریت کو بھارت بھی ہوا دے رہا ہے, اور ہمارے بعض اپوزیشن کے حلقے اور گمراہ ننگے وطن لوگ بھی وہاں یہی کردار ادا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان, میرا ملک پاکستان ہے تو ہم ہیں. اللہ نہ کرے اگر میرے ملک کو گرم ہوا بھی لگتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے جسم جلیں گے, ہمارے کپڑے جلیں گے, ہمارا مستقبل جلے گا. اس لیے خدا را آپ اپنی سیاست ضرور کیجئے, اپوزیشن بھی کیجئے, حکومت بھی کیجئے, لیکن نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے اپنے دشمن بھارت سے سیکھیے, چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. جب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو پوری بھارت کی حکومت اور بھارتی اپوزیشن ایک پیج پہ نظر آتے ہیں, اور ہمارے یہاں حکومت ایک طرف نظر آتی ہے, ہماری فورسز کو
हुकूमत से अलग करके दिखाया जाता है और हमारे जो अपोजिशन अनासर हैं अपनी जाती अगराज की खातिर हुकूमत से बुग़्ज़ के रद्द अमल में हमारे नेशनल सिक्योरिटी को इशू बनाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अब जब नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि हम पाकिस्तान पर हमला करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तानी को हमको यकसू होकर खड़े हो जाना चाहिए और भारत की आंख से आंख पर मिलाकर बात करनी चाहिए और साबित कर देना चाहिए कि हम वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के हकीकी तौर पर वारिस हैं और हक ने हमेशा बादल को शिकस्त देकर दिखाया है। तारीख इस बात की शाहिद है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया।